السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ تو چلیے بنا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس ہیں اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کیسے آئے گی؟ پھر وہی مثال سامنے رکھیے جب اسکول کا سال ختم ہو جاتا ہے، پڑھائی اور امتحان ختم ہو جاتے ہیں، نتیجہ کا دن قریب آتا ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے اسکول کے معمولات میں کیا تبدیلی ہو جاتی ہے۔ امتحان ختم ہوتے ہی کلاسیں بند، نہ کوئی استاذ ملتا ہے نہ لڑکا، کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے۔ لڑکوں کو اپنی کتابوں کاپیوں کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جس لڑکے نے سال بھر شرارت کی ہے اس کی شرارت بھی اس وقت کم ہو جاتی ہے۔ ہر لڑکا گھبرایا ہوا فکر مند نظر آتا ہے کیونکہ سب کو اپنے نتیجے کی فکر ہوتی ہے، اور پھر خاص نتیجے کے دن سب ایک دفعہ پھر جمع ہوتے ہیں تاکہ اچھے برے نتیجے کی خبر معلوم ہو۔ اس چھوٹی سی مثال پر آپ اس قیامت کے منظر پر غور کیجیے جو ساری دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کے نتیجے کا دن ہوگا۔ قیامت اس طرح آئے گی کہ پہلے دنیا کے سب جاندار مر جائیں گے، زمین آسمان سب بے طاقت ہو کر روئی کے گالوں کی طرح یعنی گولوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہاں پہ گالو لکھا ہوا ہے مگر ریئل میں گولا جو ہوتا ہے جو آسمان میں کم وہ روئی کے جیسا گولا ہوتا ہے، کم وزن والا، پھرتے ویسا ہی پھریں گے۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رہے گی، لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے فرشتوں کے بیان میں پڑھا ہے، ایک بڑے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں، ان کے سپرد یہی کام ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ایک زوردار سیٹی بجائیں گے جسے سور پھونکنا کہتے ہیں۔ اس سیٹی کے بجتے ہی ساری دنیا لوٹ پلٹ ہو جائے گی۔ لوٹ پلٹ کا مطلب سمجھے کہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے اور سب لوگ زندہ ہو کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ وہاں کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ ہوگی، سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے اور نتیجہ کا انتظار کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ میاں ہر آدمی کے اچھے برے کام ان کے سامنے لائیں گے اور ہر ایک کے کاموں کا بدلہ دیں گے۔ اسی بدلے کے دن کو قیامت کا دن یا یوم الجزا کہتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ یوم الجزا کسے کہتے ہیں، یعنی قیامت کے دن یعنی حساب باری کے دن کو ہی یوم الجزا کہا جاتا ہے۔ چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کہ جب قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تب قیامت آئے گی۔ چلیے وہ نشانیاں کو ہم جان لیتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں غور سے دیکھیے گا۔
اللہ تعالیٰ نے قیامت کا صحیح وقت تو نہیں بتایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی بتائی ہوئی کچھ نشانیاں بتا دی ہے۔ جب یہ نشانیاں دنیا میں نظر آنے لگیں تو سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ جب یہ نشانیاں، غور سے دیکھیے گا، دنیا میں نظر آنے لگیں تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں۔ کہ وہ نشانیاں یہ ہیں، جب قیامت قریب آئے گی تو دنیا میں گناہ کے کام زیادہ ہونے لگیں گے۔ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت ہونے لگے گی۔ گانے بجانے، ناچ رنگ بڑھ جائیں گے۔ لوگ اپنے سے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے۔ وہ تو آج ہم سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون کسی عزت کرتا ہے، بالکل بھی نہیں کرتا ہے۔ چھوٹا بڑا کا ادب بالکل غائب ہو چکا ہے ہمارے معاشرے سے۔ بے پڑھے اور کم پڑھے لکھے سردار بن جائیں گے۔ چرواہے وغیرہ اور کم درجہ کے لوگ بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ ناقابل لوگوں کو بڑے عہدے ملنے لگیں گے۔ جب دنیا میں یہ باتیں نظر آنے لگیں گی تو سمجھو قیامت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو